جی دوستو، وزیر اعظم شہباز شریف کو جو پہلا میسج باہر سے ملا ہے وہ صدر شی جن پنگ کا ہے، جو چائنا کے صدر ہیں، اور انہوں نے مبارکباد دی ہے اور اس امید کا اظہار بھی کیا ہے کہ پاکستان متحد ہو کر پاکستان کے لوگ اپنی اقتصادی ترقی کی طرف توجہ دیں گے، مل جل کر آگے بڑھیں گے۔ تو یہ بڑا اچھا میسج تھا اور خوشی ہوئی کہ چین پہلا ملک تھا جس نے ہمارے وزیر اعظم کو مبارکباد دی۔ اس سے قطع نظر کہ اس انتخابات کے بارے میں بہت سی کنٹروورسیز ہیں، لیکن ہمیشہ یہی رہا ہے کہ چین نے کبھی ہماری جو اندرونی سیاست ہے اس میں مداخلت نہیں کی، اور اس نے تمام حکومتوں کے ساتھ ہی اس نے اپنے تعلقات ہیں برقرار رکھے ہیں۔ یہ بھی بات اپنی جگہ درست ہے کہ دو ریاستوں کے درمیان جو بین الریاستی جو تعلقات ہوتے ہیں وہ کسی ایک لائن پہ اس طرح نہیں چلتے، اس میں اپس لینئر نہیں ہوتے، اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہتے ہیں۔ تو چین اور پاکستان کے بھی درمیان اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہیں، گو کہ اس قسم کے ڈاؤنز نہیں آئے، لیکن کچھ غلط فہمیاں ہمارے ہاں ہوتی رہیں، لیکن الحمدللہ چین اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں ان میں اتنی ریزیلینس ہے کہ وہ اس قسم کی چیزوں کو آسانی سے ایبزارب کر لیتا ہے۔ تو جو چین کے صدر کا میسج تھا وہ بڑا ایک لحاظ سے ری ایشورنگ تھا کہ ہمارے دونوں ممالک کے درمیان جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے وہ نہ صرف برقرار رہے گی بلکہ آگے بڑھے گی اور مضبوط ہوگی، کیونکہ بہت سے ہمارے اسٹریٹجک سطح پہ بہت سے ایسی چیزیں ہیں، ہمارا جو کوآپریشن ہے وہ جاری رہنا چاہیے جو کہ دونوں ملکوں کے مفاد میں ہے۔ تو دیٹ واز گڈ۔ اور اب میں دیکھ رہا ہوں کہ اور کون سے لیڈرز دیں گے مبارکباد اور کیا لہجہ ہوگا، کیا ٹون اور ٹینر ہوگا۔ بھارت کا میڈیا پڑھتا ہوں تو وہاں بھی یہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ آیا وزیر اعظم مودی وزیر اعظم شہباز شریف کو مبارکباد دیں گے، اور اگر دیں گے بھی تو کیا الفاظ استعمال کریں گے، کیا فارمولیشنز ہوں گی۔ تو یہ بڑا اہم ہوتا ہے، کیونکہ جہاں تک میری اسیسمنٹ ہے، میرا خیال یہی ہے کہ پرائم منسٹر مودی چونکہ اب الیکشنز میں جا رہے ہیں مئی اور اپریل میں جو ہونے جا رہے ہیں وہیں، اور ابھی وہ 7 مارچ کو سری نگر بھی جائیں گے، ایک ریلی سے خطاب بھی کرنے جا رہے ہیں، تو مبارکباد تو شاید دے دیں، لیکن وہ اب اس میں کیا کہتے ہیں، آیا وہ وائلنس کا ذکر کرتے ہیں؟ یہ تو کہیں گے کہ ہم چاہتے ہیں کہ بھارت چاہتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہوں، لیکن انوائرمنٹ جو ہے شوڈ بی فری آف وائلنس، یا پھر کراس بارڈر ٹیررزم کا حوالہ دیتے ہیں۔ تو کیا لینگویج استعمال کرتے ہیں، دیٹ ول بی آف انٹرسٹ ٹو سی، کیونکہ ماضی میں جو پیغامات آتے رہے ہیں اس میں فری آف وائلنس کی بات ہوئی ہے، زیادہ تر کراس بارڈر ٹیررزم کا ذکر نہیں کیا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جو انتخابات سے پہلے میسج آ رہا ہے تو وہ ایک اینٹی پاکستان اینٹی کشمیر پالیسی تو انہوں نے لے رکھی ہے پاکستان کے حوالے سے۔ تو پھر دیکھنا یہ بھی ہے کہ آیا وہ کوئی خط بھجواتے ہیں جو کہ سائنڈ خط ہو مودی صاحب کی جانب سے، یا صرف ایک پیغام آ جائے گا تھرو دا فارن آفس۔ تو یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے دیکھنا کہ کیا کرتے ہیں مودی صاحب، چونکہ ڈیڈ لاک تو بڑے عرصے سے ہے، خاص طور پہ اس سے پہلے بھی 2014 سے جب سے مودی صاحب آئے ہیں پاکستان اور بھارت کے درمیان کوئی اسٹرکچر ڈائلاگ نہیں شروع ہو سکا، اور اس کی بنیادی وجہ بھارت کے جو عزائم تھے اس وقت بھی ہمیں معلوم تھا کہ کیا یہ کرنے جا رہا ہے، اور پھر 2019 کے بعد جو کچھ بھارت نے کیا، تو اصل ذمہ داری بھارت پہ ہی ہے کہ وہ کس طرح معاملات کو ٹھیک کرتا ہے اور جو ڈیڈ لاک ہے اس کو توڑتا ہے۔ کیونکہ بھارت کوئی مانے نہ مانے، بھارت کے لوگ بے شک کہتے رہیں کہ جی جموں اور کشمیر کا تو کوئی مسئلہ ہے نہیں، اگر ہے تو آزاد جموں اور کشمیر اور گلگت بلتستان کا ہے۔ تو یہ ان کی خام خیالی ہی ہے، میں سمجھتا ہوں، کیونکہ جب تک یہ 12-14 ملین کشمیری ان کے دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں تو یہ معاملہ تو اس طرح ہی رہے گا، اور پھر بھارت کو چاہیے کہ اب اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ان کو حل ہی کر، اس مسئلے کو حل کرے تاکہ ہم یہ جو ہمارا خطہ ہے یہ بھی آگے بڑھے۔ یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ امریکہ سے کس قسم کا میسج آئے گا، آیا پریزیڈنٹ بائیڈن کوئی میسج بھجوائیں گے پرائم منسٹر شہباز شریف کو، یا پھر یہ ہوگا کہ اینٹنی بلنکن ہی کوئی ان کو مبارکباد دے دیں گے۔ جب 2018 میں پرائم منسٹر عمران خان آئے تھے تو جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کوئی مبارکباد کا نہیں بھجوایا تھا میسج،
اور شاید اس وقت جو سیکرٹری پومپیو تھے ان کی جانب سے ایک میسج تھا. اسی طرح جب ہمارے ہاں جب پریزیڈنٹ بائیڈن آئے، خیر تو ہم تو بہت جلدی مبارکباد دے دیتے ہیں، لیکن پریزیڈنٹ بائیڈن نے جہاں اور بہت ورلڈ لیڈر سے بات چیت کی ٹیلی فون پہ، انکلوڈنگ پرائم منسٹر مودی، تو ہمارے اس وقت کے جو پرائم منسٹر عمران خان تھے ان سے بات چیت، انہوں نے ٹیلی فون کیا، نہ ہمارا میسج تھا مبارکباد تو اس کا کوئی جواب دیا. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ پریزیڈنٹ بائیڈن اس حکومت کو کیا میسج دیتے ہیں. ان کا میسج بھی نبات اللہ ہوگا. ایک تو یہ ہے کہ چونکہ وہاں پہ بھی کانگریس کے بہت سے کانگریس مین وغیرہ نے خط لکھا ہے وائٹ ہاؤس کو کہ جی آپ اس حکومت کو ریکگنائز نہیں کریں کیونکہ یہ ریگنگ کے ذریعے سے آئی ہے، تو اس کو آپ تسلیم نہیں کریں. تو یہ بھی لوکل ایک سینٹیمنٹ بھی ہے، کیونکہ پاکستانی ڈائسپورا کا جو رجحان ہے وہ پی ٹی آئی کی جانب ہے. تو انہوں نے پریشر بلڈ تو کیا ہے امریکن جو پولیٹیشنز ہیں، سینیٹرز اور کانگریس مین، تو تھوڑا بہت اس کا بھی خیال رکھیں گے. اور ایک اگر مبارکباد کا پیغام مجھے نہیں معلوم کہ پریزیڈنٹ کی جانب سے آئے گا، میرا خیال میں اینٹونی بلنکن ہی کچھ کوئی ایکس پہ پوسٹ کر دیں گے اور مبارکباد دیں گے، اور بس وہی ایک اینوڈائن قسم کا میسج ہوگا. اور جس طرح امریکہ ٹریٹ کرتا ہے ہم جیسے ممالک کو، تو یہی ہے. اور روس کی جانب سے کیا میسج آتا ہے وہ بھی دیکھنے والا ہوگا، کیونکہ روس اور پاکستان کے درمیان گو کہ اتنی گرم جوشی تو نہیں ہے، لیکن ہمارے پچھلے سابق وزیر اعظم چونکہ گئے تھے 24 فروری 2022 کو، ماسکو ہی میں تھے جب ماسکو نے یوکرین پہ حملہ کیا تھا. تو اور پھر روس میں بھی انتخابات ہونے جا رہے ہیں اس اگلے ہفتے آپ کہہ لیجئے، یا پھر 15-17 مارچ کے درمیان. تو وہاں بھی اب انتخابات ہوں گے، پریزیڈنٹ پوٹن لائکلی ٹو ون. تو یہ تمام آپ دیکھتے ہیں کہ میسیجز کس قسم کے آتے ہیں اور کون میسج بھجواتا ہے مبارکباد کے ہمارے پرائم منسٹر کو. تو انٹرسٹنگ ہے، اس کو ہم کلوزلی واچ کریں گے اور آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.